يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي. الأبو سمعت أن بلال مریض. سمع کیا ہے؟ سمع فعل، تو فاعل، ان حرف توکید و نصب، بلالا اسم ان منصوب، مریض اس کی مریض خبر، پھر ان حرف توکید و نصب، ہو اسم ان فی المستشفى شبہ جملہ خبر و انا، یہ خبر و انا ہے. سمعت میں نے سنا ہے، ان کہ یقیناً بلالن بلال جو ہے، مریض وہ بیمار ہے، وانہ اور یقیناً وہ، فی المستشفى ہی از ان دا ہاسپٹل. اصحیح ھذا یعنی کیا یہ خبر صحیح ہے؟ حرف استفہام، صحیح خبر ہے اور ھذا مبتدا ہے. ھذا صحیح، ھذا کیا ہے؟ صحیح خبر. شفاہ اللہ، شفا کیا ہے؟ فعل ماضی کا، ہو فاعل نہ، ہو مفعول بہ، اللہ فاعل ہے. یہ شفا جو فعل ہے اکیلا یہ ہو تو یہ لکھنے میں یوں آتا ہے جیسے کوا یوں آتا ہے، شفا لکھنے میں یوں آتا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ مفعول بہ آ جائے تو یہ یا جو ہے یہ الف میں بدل جاتا ہے، پھر یہ یوں آئے گا. شفا فعل، ہو مفعول بہ، اللہ فاعل. اللہ اس کو شفا دے، اللہ تمہیں شفا دے. کیسے کہوں؟ شفا کاللہ، شفا کاللہ، اللہ تم سب کو شفا دے. شفا کم اللہ، اللہ ان سب کو شفا دے، مذکر کو. ہم اللہ، ہو ہما ہم، شفا ہم اللہ، اللہ ان سب خواتین کو شفا دے. شفاہن اللہ، شفاہن اللہ کہیں گا. الابو آمین. ہاں جی، الابو آمین. یہ جو آمین ہے بیسیکلی یہ اسم الفعل کہلاتا ہے. یعنی یہ ہے تو اسم لیکن یہ اپنے اندر فعل والی صلاحیت رکھتا ہے. اسی لیے ہم آمین کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ پلیز ایکسیپٹ، وللضالین آمین، یعنی پلیز ایکسیپٹ مائی ریکویسٹ. تو ایکسیپٹ تو ورب ہے نا، گویا امر ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے وی آر میکنگ ریکویسٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ ہم نے جو دعا کی ہے تو برائے مہربانی اس کو قبول کر لے. تو یہ اسم الفعل کہلاتا ہے. یعنی یہ ایک ایسا اسم ہے جو اپنے اندر فعل والی صلاحیت رکھتا ہے. کہنے میں دیکھنے میں یہ اسم ہے لیکن اپنے اندر فعل والا یہ معنی رکھتا ہے. تو اس کا نام اس طرح دیتے ہیں، پلیز ایکسیپٹ. متى دخل المستشفى. متى دخل المستشفى یعنی کب وہ، when did he admit in the hospital. when is he admitted in the hospital. جواب پڑھیں آپ ہی. الابناء دخل قبل ثلاثة أيام. دخل قبل ثلاثة ایام. جزاک اللہ. دخل کیا ہے؟ دخل فعل. دخل فعل، قبل ظرف. قبل ظرف، ثلاثتی مضاف الیہ وہو، پھر یہ کیا ہے آگے؟ ثلاثتی ایامن، پھر یہ مضاف ہے، ایامن مضاف الیہ ہے. فاعل کہاں ہے داخلہ کا؟ ہوا، یعنی وہ داخل ہوا 3 دن پہلے ہاسپٹل میں، وہ ہاسپٹلائز ہوا 3 دن پہلے. الابو أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر الذي كان في غرفتي. ہاں یہ جملہ میں لکھ دوں، میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوگا. بولیے گا سر. این الکتاب
الاحمری فی غرفتی. این ظرف ہے، الکتاب مبتدا، تو این ظرف خبر ہو جائے گی. الکتاب این، کتاب کہاں ہے، کون سی کتاب، اس کتاب کی زو جو ہے یہ اس کی نعت بن رہی ہے، اور زو مضاف بھی ہے. الغلافی مضاف الیہ ہے، الاحمری اس کی نعت ہے، اور یہ نعت نمبر 1 ہے. الذی نعت نمبر 2 ہے، اور الذی کیا ہے، اسم الموصولی بھی ہے، یہ الذی اسم الموصول بھی ہے. کان ان کا اخوات نہیں، یہ خود ہے، یہ فعل ناقص ہے، یہ فعل ناقص ہے. ہوا اس میں اسم و کانا ہے. فی غرفتی یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر و کانا ہے، اور پھر غرفتی مضاف یا متکلم مضاف ہے. کہاں ہے کتاب سرخ غلاف والی، وہ جو کہ میرے کمرے میں پڑی تھی. میرے کمرے میں موجود سرخ غلاف والی کتاب کہاں ہے؟ جواب ہاں، ارأیتموہ، رأیتموہ، حرف استفہام ہے. رأی فعل، تم فاعل، اور یہ صرف فعل کو بچانے کے لیے استعمال ہوا ہے. ہو جو ہے یہ مفعول بھی ہے. کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ یوسف، یوسف نہیں ہو سکتا، یہ ممنوع من الصرف ناموں میں سے. انا اخذت البارحة وقرأت نصفه، وقرأت نصفه، انا اخذته البارحة، انا اخذته البارحة وقرأت نصفہ. کریں انالائز. انا کیا ہے؟ انا مبتدا ہے، اور یہ جملہ فعلیہ خبر ہے. دیکھیے ذرا گریجولی جملے کمپلیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں، آسانی سے تھوڑا سا مشکل، ذرا آپ کو نا تھوڑا سا سچویشن میں لانا چاہ رہے ہیں. اخذ فعل ماضی ہے، تو فاعل، ہو کی ضمیر کتاب کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. البارحة ظرف، قرأ پھر یہ فعل ماضی ہے، تو اس کا نصف یہ مفعول بھی ہے، وہو مضاف، اور ہو اس نے کہا یس انا میں نے، اخذتہ میں نے لیا تھا اس کو، یعنی کتاب کو، البارحة کل، وقرأت اینڈ آئی ریڈ نصفہ ہاف آف اٹ، میں نے آدھی پڑھی تھی، آدھے صفحے اس کے میں نے پڑھ لیے تھے. وأين الجملة مجلة التي كانت تحت ذاك الكتاب. ہاں، تحت ذاک الکتاب، یہ جملہ بھی میں لکھ دیتا ہوں، یہ بھی سیم یہی جملہ ہے، لیکن اب وہ مؤنث کے ساتھ آ گیا. جہاں کانا تھا وہاں آپ کانت آ گئے. این المجلۃ،
وہاں الذی تھا، یہاں اللتی آ گئے. تحت ذاکل کتابی. جی این ظرف خبر، المجلۃ مبتدا، التی اس مجلہ کی نعت ہے اور اسم الموصول ہے مؤنث کے لیے. یہ جو ہے جملہ فعلیہ صلۃ الموصول ہے. پچھلے جملے میں بھول گیا، وہ بھی صلۃ الموصول تھا. کانت پھر فعل ناقص ہے. ہی اس میں فاعل ہے مستتر، اور اس ہی سے مراد المجلہ ہے. تحت ظرف خبر و کانا، تحت ظرف ذا کا مضاف ہے اور الکتاب اس کا بدل. پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ این المجلۃ، ویئر از دا میگزین، کہاں ہے رسالہ میگزین، وہ جو کہ اس کتاب کے نیچے پڑا تھا. آگے کیا ہے؟ احاذہ ہی ہے. بلال پوچھ رہا احاذہ ہی ہے. حرف و استفہام ہے. حاذہ خبر، ہی مبتدا بعد میں آ رہا ہے. جواب بھی آپ پڑھ دیں. لا مجلۃ ذات لا نہیں، الف لام کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ المجلۃ، مجلۃ ذات الغلاف الاصفر. ہاں، اس نے پوچھا نا احاذہ ہی ہے، کیا یہ ہے وہ؟ اس نے کہا لا، یہ نہیں ہے. وہ مجلہ کون سا؟ المجلۃ ذات الغلاف الاصفر. لا نفی کیا ہے؟ حرف نفی ہے. المجلۃ مبتدا، ذات اس کی خبر ہے، اور ذات کیا ہے؟ مضاف. الغلاف مضاف الیہ، الاصفر اس کی. اس کا یہ وہ نہیں ہے. وہ جو مجلہ میں پوچھ رہا ہوں وہ زرد رنگ کے غلاف والا ہے. بس آگے کسی اور محیدین پڑھیں. ہیا اندی، اس نے کہا یہ میرے پاس ہے. وہ ہیا مبتدا، اند ظرف خبر ہے، اور یا متکلم مضاف الیہ ہے. ہاں میں نے آج لیا تھا اس کو. اخذ فعل، تو فاعل، ہا مفعول بہ، الیوم یہ اس کا ظرف ہے. بریکٹ میں جو لکھا ہو وہ پڑھے نا. نیچے بہت کچھ لکھو، نیچے پورا سبق لکھو. یرن الجرس، یرن الجرس فیقوم مروان و یفتح الباب و تدخل اخوات. یوں ہے بس جی. جی محی الدین صاحب، یرنو کیا چیز ہے؟ یا کے ساتھ آ رہا ہے. یا کس چیز کی علامت ہے؟ حمزہ، تا، یا، نون کس چیز کی علامتیں ہیں؟ فعل مضارع کی. فعل مضارع کی. یرنو جو ہے یہ فعل مضارع ہے نا. ماضی کیا ہے؟ ماضی ہے رن، مضارع ہے یرنو. الجرس فاعل ہے. گھنٹی بجتی ہے یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے یرن الجرس، گھنٹی بجتی ہے.
فا حرف عطف ہے، یعنی گھنٹی جو ہی بجی تو فوراً فا جو ہے عام طور پہ فا وہاں آتا ہے، یہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ ٹیسٹ لیں گے اس کا بھی انشاءاللہ کسی وقت ہم. فا یعنی ایک کام ابھی پورا ہوا نہیں، ساتھ ہی اگلا شروع ہو گیا، تو عطف استعمال ہو تو فا استعمال ہوتا ہے. یعنی ادھر گھنٹی بجی ساتھ ہی وہ اٹھ کے چل پڑا تو فا آئے گا. یقوم، پھر دیکھیے یا کے ساتھ کیا ہے، یہ پھر مضارع ہے، اس کا فاعل مروانو. پھر یفتح، پھر کیا ہے، دیکھیں اب پھر مضارع شروع ہو گئے. فاعل یہاں پہ کیا ہے، باب فاعل نہیں ہے، ہوا سے مراد فاعل یہ والا ہی مروان. الباب مفعول بہ. پھر دیکھیے تدخلو، پھر مضارع، تدخلو فعل مضارع ہے، اخواتو اس کا فاعل ہے، اور یہ مضاف ہے، ہو مضاف ہے. وہ کہتا ہے یرن الجرس، گھنٹی بجتی ہے، فیقوم مروان، مروان کھڑا ہوتا ہے، ویفتح الباب، اور وہ دروازہ کھولتا ہے، وتدخل اخواتہ، اور اس کی بہنیں داخل ہوتی ہیں. اب بہنوں کے ساتھ گفتگو چلے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الابو أين ذهبتن يا بناتي. این ذهبتن یا بناتی، این ظرف، ذهب فعل، تن فاعل. جواب پڑھیں. البنات البنات ذهبنا لزيارة المديرة. ذهبنا لزیارت المدیرتی. اس نے پوچھا نا این ذهبتن یا بناتی، بچیوں کدھر رہ گئی تھی تم لوگ؟ تو اس نے کہا ذهبنا لزیارت المدیرتی، ہم ہیڈ مسٹریس سے ملنے چلی گئی تھیں. تو ذهب کیا ہے، فعل. دیکھیے تم اور تننا دونوں کا جواب نا کے ساتھ آئے گا. نا فاعل، لزیارتی جار مجرور، اور زیارت المدیرتی یہ مضاف مضاف ہے. الابو مشیتن ام ذهبتن بالسیارة. اب یہ فعل آگے دونوں مشی تن آگے کیا ہے، ام ذهب تن بالسیارتی. اور ام تو حرف و استفہام ہے دونوں. یہ مشی تن جو ہے، مشا یمشی، یہ بیسیکلی فعل ہے. مشا ماضی ہے، یمشی مضارع ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ڈاکٹر صاحب نے فعل خوب چن کر قرآن مجید پر بڑا غور کر کے یعنی اس کتاب میں رکھے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے نا ولا تمشی فی الارض مرحا، تو وہ بیسیکلی یمشی سے 5 in your pocket میں تمشی بنتا تھا نا. اور جب لا ناہیہ کا آیا اس کے ساتھ تو اس نے اس کو ڈراپ کر دیا، مجزوم کر دیا. یہ لا تمشی، امشی چلو. تو یہ فعل بھی قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے بہت سی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، مشا یمشی بھی. تو مشی کیا ہے، یہ فعل ماضی ہے، تن فاعل ہے. اسی طریقے سے پھر ذهب فعل، تن پھر فاعل ہے، بالسیارتی جار مجرور ہے. مشا یمشی، امشی کہتے ہیں پیدل چلنے کو نا. تم پیدل گئی تھی یا کہ تم گاڑی پر گئی تھی. ذهبتن بالسیارۃ. ماشن کہتے ہیں پیدل چلنے والے کو، پیڈسٹرین. البنات مشينا لأن بيتها قريب
من مدرستنا اس نے کہا مشینا. دیکھو مشیتنا کا جواب مشینا کے ساتھ آ گیا. مشی فعل نا فاعل لی حرف جر ان حرف توکید و نصب. بیت اسم ان منصوب وہو مضاف ہا مضاف الیہ. قریب خبر ہے ان کی. من مدرستی اور مدرستی نا مضاف. مشینا یعنی ہم پیدل چلیں. لأن کیونکہ بیتہا اس کا گھر قریب ہے. من مدرستنا ہمارے مدرسہ سے. هو بین المسجد والمدرسة. ہوا بین المسجد والمدرسة. ہوا مبتدا بین ظرف خبر المسجد مضاف الیہ. بین ظرف ہے نا اور المدرسة بھی مضاف الیہ. بیسیکلی یہ ہے بین المسجد و بین المدرسة تو وہ بھی مضاف الیہ. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله